أشهد أن محمد رسول الله. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تقریر نے نیکی کا یقیناً واضح تصور ہمارے ذہن میں قرآن کے پس منظر میں قائم کر دیا ہے۔ اب میں براہ راست سوالوں کی طرف آ رہا ہوں۔ عبدالغنی صاحب پوچھتے ہیں، What about the good deeds and sacrifices of people like Mother Teresa and others like her? Would they amount to anything or save them on the day of Akhirah, assuming that their intention was service of God? No, the question is, why didn't she accept Muhammad sallallahu alayhi wasallam as the messenger of God? کوئی عصبیت تھی نا، کوئی اندر جو ہے تعصب تھا کہ نہیں؟ تو ہم بغیر ایمان کسی نیکی کو نیکی تسلیم نہیں کرتے۔ دوسرا سوال عظما میمن کا ہے۔ وہ پوچھتی ہیں، واٹ اباؤٹ دی سائنٹسٹ لائک نیوٹن اینڈ آئنسٹائن who have done so many discoveries and inventions? Will their work and contribution, which is benefiting all mankind, will be considered as neki? میرا خیال ہے کہ میں جواب دے چکا ہوں پہلے ہی سوال کے ضمن میں، لیکن یہاں میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جو بات میرے بیان میں رہ گئی ہے وہ میں واضح کر دوں۔ دیکھیے، ایک شخص اللہ پر، آخرت پر، رسالت پر یقین نہیں رکھتا، وہ نیکی کیوں کر رہا ہے؟ آخر کوئی نہ کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر ہے۔ کوئی شہرت چاہتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ پیش نظر ہے، کوئی اسے اقتدار کی سیڑھی بنانا چاہتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے نا۔ ہاں، ہم یہ نہیں کہتے جو اپنے وقت میں جو امت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے لیے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور موسیٰ پر ایمان کافی تھا، اس کے ساتھ نیکی ان کی قبول تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو عیسیٰ پر ایمان رکھتا تھا، اور جو یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لایا، وہ تو بدبخت، اس کو سخت سزا کا مستحق۔ ایمانیات ثلاثہ جو ہمارے ہیں، اصولی طور پر سب سے اہم ایمان باللہ ہے، عملی اعتبار سے سب سے اہم ایمان بالآخرہ ہے، قانونی اعتبار سے سب سے اہم ایمان جو ہے ایمان بالرسالت ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، اسے کافر، الا یہ کہ اس تک رسول کی دعوت ہی نہ پہنچی ہو، دیٹ از اے سیپریٹ کیس۔ ایک ہمارے نان مسلم بھائی ہیں روی، وہ کہتے ہیں کہ وطن پرستی اور قوم پرستی اللہ کے نزدیک نیکی ہے یا نہیں؟ وطن کی محبت نیکی ہے، وطن کی حفاظت نیکی ہے، وطن کا دفاع نیکی ہے، پرستش نیکی نہیں ہے۔ پرستش صرف خدا کی ہوگی۔ ہم نے کچھ اور خدا بنا لیے ہیں۔ بقول اقبال، اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ لیکن وطن پرستی is something else۔ اس میں پھر انسان کا معیار ہو جاتا ہے، جو میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے وہ اصولی اعتبار سے غلط ہو۔ جو میرے وطن کے لیے مفید ہے وہ ہر حال میں صحیح ہے، چاہے بالفعل وہ غیر اخلاقی حرکت ہو۔ وہ ہے وطن پرستی، قوم پرستی۔ پرستش صرف اللہ کی ہے۔ ایک سوال ہے، عباس حسینی صاحب ہیں، کہتے ہیں، محترم ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، آج کے موضوع سے قطع نظر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ قرآن شریف میں متعدد جگہ آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے
یا پھر خود انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے حضرت انسان ہی کیوں، جبکہ بے شمار فرشتے اس کے لیے پہلے سے موجود تھے؟ دوسرا یہ کہ اگر آزمائش مقصود تھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے سے ہی سب جانتے ہیں کہ میرا کون سا بندہ کیا عمل کرے گا، تو پھر آزمائش کیسی؟ دیکھیے، انسان کا مقصد تخلیق قرآن نے عبادت قرار دیا۔ عبادت کے معنی صرف یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ نہیں ہے، یہ عبادات ہیں۔ عبادت ہے ٹوٹل اوبیڈینس ٹو دی ول آف گاڈ، ٹوٹل، ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ جہت بندگی، جس کو کہا ہے شیخ سعدی نے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ بندگی جو ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، البتہ ہماری زندگی کا ایک ٹکڑا اس نے کاٹ کر دو موتوں کے درمیان ہے۔ یہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ پہلی موت سے پہلے بھی ایک زندگی تھی، دوسری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ یہ پھر ایک علیحدہ ایشو ہے، فلسافیکل ایشو ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ٹکڑے کو جو علیحدہ کیا ہے، یہ ہے امتحان کی غرض۔ شو یور ورتھ، پروو یور ورتھ، یہ اس کے لیے ایک امتحانی دور ہے۔ جیسے اقبال کہتا ہے، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ ابدی ابدی زندگی ہے، جہنم کی ہے یا جنت کی، ابدی ہے۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ 50 60 70 برس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو زندگی کا دیباچہ ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے۔ اور اسی نظم کو پھر ختم کیا ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ آپ کے ایک سوال کا جواب یہ ہے، اگر کوئی جج مقدمے کے بارے میں ذاتی علم رکھتا ہو تو آج بھی دنیا کا قانون یہ ہے کہ پھر اسے اس مقدمے کو سننا نہیں چاہیے۔ Justice should not only be done, it should appear to have been done۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، اس کو حق پہنچتا ہے کہ یہ جنت میں جائے، اور اس کو حق پہنچتا ہے یہی کہ جہنم میں جائے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، نامہ اعمال تو صرف اس لیے کہ ہم پر اتمام حجت ہو سکے۔ اچھا بھائی، اقرا کتابک، کیا کہتے ہو ہم سے؟ پڑھ لو اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیکم حسیبا، تم کافی ہو، حساب کر لو۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں اس اعمال نامے کے بغیر کچھ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ تو ہر شے کا جاننے والا ہے، لیکن جسٹس شوڈ آلسو اپیئر ٹو ہیو بین ڈن۔ ایک اور سوال، ہم رشتہ داروں سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کریں نیکی کی نیت رکھتے ہوئے اور اللہ کی رضا کے لیے، پھر بھی وہ ہم سے برا سلوک اور قطع رحمی کریں تو برائے مہربانی بتائیں کہ اس وقت کیا کیا جائے؟ نیکی کرنے کے بعد بھی دل مطمئن نہ ہو، اس وقت کیا کیا جائے؟ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ ان کے سلوک پر صبر کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ صبر جو ہے رنگ لائے گا قیامت کے دن۔ جو زیادتی کر رہے ہیں ان کے نیک اعمال ہمیں دیے جائیں گے اور ہمارے گناہ ان کے حساب میں درج ہو جائیں گے۔ تو we stand to lose nothing۔ تو ہم اپنا فرض کیوں ترک کریں؟ اسی لیے اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ سوال ہے، we know that the work which I am doing is not correct, but we are forced to do, then what should we do؟ اب یہ تو اس پر ہے سارا کہ وہ فورس کس نوعیت کی ہے۔ اگر تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے اور جان جا رہی ہے تو کفر کہہ کر بھی، کفر کا کلمہ کہہ کر بھی جان بچانے کی اجازت ہے۔ اگر مرنے کا اندیشہ ہے، بھوک سے اور کچھ نہیں ہے سوائے کسی حرام شے کے، تو آپ مردار بھی اور سور بھی کھا کر جان بچا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی صورتیں نہیں ہیں اور آپ صرف اپنی کنوینئنس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو فورس ہو رہا ہے ایکسٹرنلی، وہ غلط ہے۔
ایک اور سوال ہے، عبد الحفیظ انصاری صاحب ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں کچھ صاحب مال ہر سال 4 سے 5 لاکھ روپے عید الاضحیٰ میں قربانی پر مسلسل خرچ کر رہے ہیں، جبکہ قریبی رشتہ دار اور پڑوسی کے جوان بیٹیوں کی شادیاں نہ ہو پا رہی ہیں اور پے در پے حج اور عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کی 177ویں کی بہت سی مد نہیں کر رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، کیا ان کی ان نیکیوں کا کیا مقام ہے؟ میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی تھی کہ بہت بڑا عالم، بہت بڑا سخی، اللہ کی راہ میں جان دے دینے والا، اس کا کیا حشر ہوا ہے اگر اس کا اصل موٹو اللہ کی رضا حاصل کرنا نہیں ہے۔ اور اللہ کی رضا ہے تو جس کو جو دینا ہے لازماً دو، اگر نہیں دے رہے ہو اور صرف اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کسی اور کو دے رہے ہو تو یہ نفس پرستی ہے، خدا پرستی نہیں ہے۔ وہاں تو جس کا حق مقدم ہے اس کو ادا کرو۔ نشاط خورشید پیشے سے مدرسہ ہیں، آپ پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی موجودگی ہمارے لیے باعث مسرت ہے، نیکی، صلہ رحمی، محبت، کیا یہ ہم اپنے غیر مسلم پڑوسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی جانی اور مالی مدد بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ وہ غیر مسلم کے جو ہاسٹائل نہ ہو ٹورڈز اسلام، وہ پیسفل ہے، آپ کے ساتھ رہ رہا ہے، آپ کے جذبات کا بھی لحاظ کرتا ہے، آپ بھی اس کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئیں، اس کی مدد کریں، اس کے دکھ درد بانٹیں، ملک میں قتل کو رکاوٹ نہیں ہے۔ سوال ہے، کیا مسجد نبوی کا پہلا قبلہ بھی بیت المقدس ہی تھا یا خانہ کعبہ؟ پہلا قبلہ جو ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ تو میں نے آپ سے کہا 6 مہینے کے اندر اندر مسجد تعمیر ہو چکی تھی، تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا، 16 مہینے تک رہا۔ البتہ مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے مختلف اوقات میں، تو پھر وہ دیوار جو ہے وہ پیچھے چلی گئی، ختم ہو گئی، جس میں وہ قبلہ بھی ہوتا کہ جو شمال کی طرف تھا۔ حریت محمود پوچھ رہی ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا نیکی کا دعویٰ کرنا ضروری ہے؟ قطعاً ضروری نہیں ہے۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ خیرات و صدقات کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ اتنے اخفاء کے ساتھ دو کہ جو تمہارا داہنا ہاتھ دے بائیں کو پتہ نہ چلے۔ زکوٰۃ البتہ علی الاعلان دو۔ زکوٰۃ از ون آف دی پلرز آف اسلام۔ اسلام قانون کا جو نظام بناتا ہے دنیا میں، اس میں نظام معاشیات کا پلر ہے، سوشل جسٹس کے لیے بنیاد ہے۔ جو معاشرے کے محروم طبقات ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ علی الاعلان دی جائے گی اور وہ زبردستی لی جائے گی۔ آپ کی دکان کا حساب کیا جائے گا، 10 لاکھ کا مال ہے 2.5% دے دو۔ اسی طریقے سے کارخانوں کا آج زکوٰۃ کے نام سے وہ صرف جو اپنے پاس کوئی کیش ویش ہے اس کی زکوٰۃ نکال کر سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے۔ زکوٰۃ تو اصل مال تجارت پر ہے، اور وہ جتنی ہو جائے گی اس کا آپ تصور کیجئے، اور وہ پھر یقیناً غرباء کا حق جو ہے اس سے ادا ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے دوران تقریر کہ بعض فقہا کا فتویٰ ہے کہ اگر غرباء کا حق پھر بھی ادا نہ ہو سکے، ضروریات پوری نہ ہو سکے، تو عمراء کے مال میں سے بالجبر بھی لیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو والنٹری صدقہ اور خیرات آپ کر رہے ہیں اس کا اخفاء، اس کو چھپانا بہت ضروری ہے، ورنہ آپ میں تکبر پیدا ہو جائے گا، ریاکاری آ جائے گی۔ شاہین سلیم، ان کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم بغیر کسی نیت کے کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں، کیا اللہ کے نزدیک وہ بھی نیکی ہے؟ اگر کوئی اور نیت آپ کی نہیں ہے، ریاکاری آپ کی نیت نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو قطعاً اس میں وہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں وہ نیکی ہی شمار ہوگی۔ انہیرنٹ اگر وہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے اللہ کے لیے، اور جیسا کہ میں نے کہا ریاکاری نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اس لیے کہ ریاکاری کو حضور نے شرک کہا ہے، من صلی یرائی فقط اشرکا۔
جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا. ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جو صدقہ خیرات دیتا ہے دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. راشد انصاری صاحب کا سوال ہے، آج کا موجودہ جمہوری نیکی کا تصور اور قرآنی تصور میں یقیناً زیادہ ظاہری فرق نہیں، لیکن کیا مذہبی تعلیم انسان کی فطری برائی کو روک سکتی ہے؟ ایک جمہوری نظام میں پینل کوڈ موجود ہوتا ہے، ہر اخلاقی جرم کے لیے کیا سزا ہے ہمارے پاس؟ اصل میں اخلاقی جرم اور وہ جرم جو کوگنیزیبل ہو ان میں بڑا فرق ہے. کسی کو قتل کرنا یہ کوگنیزیبل آفینس ہے، اور کسی پر تہمت لگا دینا یہ بھی اخلاقی طور پر قتل ہے. اس کا آپ نے اس کی شخصیت، اس کی عزت جو ہے اس کو قتل کیا ہے. اسی طرح کہا گیا غیبت اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت آپ کھا رہے ہیں کاٹ کاٹ کر، لیکن یہ کوگنیزیبل نہیں ہے. یہ وہ شے نہیں ہے کہ جس پر پولیس مقدمہ بنائے اور عدالت میں آپ کو سزا دی جائے. یہ اخلاقی ہے جرم، اللہ کے ہاں اس کا شمار اسی حساب سے ہوگا. باقی یہ کہ دنیا کی جتنی سزائیں اور پنشمنٹس ہم نے رکھی ہیں وہ بہت لمیٹڈ ہیں، ان کی اپلیکیشن بھی لمیٹڈ ہے. کسی اگر بوڑھے آدمی نے جوان کو قتل کر دیا، اب پہلے تو یہ کہ وہ پکڑا جائے، اس پر مقدمہ ثابت ہو، وہ کلا کی جرا وغیرہ سے سارے گواہ بیٹھ جائیں اور یعنی نہ بیٹھیں اور کھڑے رہیں، اور جج جو ہے وہ سزا دے تو کیا دے گا؟ پھانسی دے گا بس. کیا یہ اس کے جرم کے مساوی ہے؟ یہ تو کھا پی چکا، زندگی گزار چکا، بال بچے پال پوس چکا، اور وہ جو ہے اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے ہیں، ان کے سروں سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ باپ کا سایہ نہ ہونے کی بنا پر وہ بچے آوارہ ہو جائیں اور پورے معاشرے کے اندر برائی پھیلائیں. یہ کہاں کہاں تک جائے گی اس کے اثرات؟ کیا اس کے ہم وزن سزا دینا ممکن ہے؟ کیا اگر ہٹلر نے خودکشی نہ کی ہوتی تو کیا آپ اسے اس کے جرائم کی پوری پوری سزا دے سکتے تھے؟ وہ سزا اصل میں آخرت ہے، اسی لیے وہ ابدی معاملہ ہے. پھر وہاں پر پھر یہ نہیں ہے اگر لوگ موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی، کھال جھلس جائے گی تو نئی کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ جلن کو محسوس کرتے رہے. اس لیے کہ کھال کے اندر ہی ہے جلن کا احساس، اندر گوشت کے اندر جلن کا احساس نہیں ہے. میمونہ عثمان صاحبہ پوچھتی ہیں، کیا عورتوں کا سروس کرنا جائز ہے؟ میرا پیشہ استاد کا ہے، مجھے نامحرم لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے مکمل پردہ بھی نہیں ہوتا. دیکھیے میرے نزدیک اسلامی معاشرہ جو ہے وہ نمبر ایک تو جتنا بھی ممکن ہو سیگریگیشن آف سیکسز، گویا کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا پردہ پڑا ہوا ہو، عورتیں ادھر ہیں مرد ادھر ہیں، جیسے بعض دعوتوں میں ہوتا ہے خواتین ادھر ہیں مرد ادھر ہیں، بعض جگہ پر مخلوط ہوتا ہے، لیکن یہ کہ پورے معاشرے میں ایک پردہ پڑا ہوا. پھر یہ کہ عورت کا ذاتی پردہ ہے، وہ دو ہیں، ایک اس کا ستر ہے اور ایک ہے اس کا حجاب. غیر محرم مردوں کے سامنے وہ کھلے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکتی. ہاں محرموں کے سامنے چہرہ کھلا ہو، ہاتھ کھلے ہوں، پیر کھلے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے، نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو. یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات عاریات پہ، جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے. اس اعتبار سے یہ ستر جو ہے وہ تو کور کرنا ضروری ہے. اس سے آگے صرف شوہر یا کوئی سرجن بوقت ضرورت مجبوری میں کہ عورت کوئی سرجن میں اویلیبل نہ ہو، باقی سب کے سامنے چہرہ بند رکھتے ہوئے چہرے کے اوپر ویل نقاب لے کر آپ کام کریں. تو اسلام اب یہ کہ اس وقت کسی عورت کی اگر مجبوری ہو گئی ہے تو اگر تو وہ عزیمت کے راہ پر عمل کرنا چاہتی ہے
شوہر فوت ہو گیا فرض کیجئے، اسے بچے پالنے ہیں، کوئی ایسا کام کرے جو گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہو، سلائی کڑھائی ہے، کوئی کاٹیج انڈسٹری ہو، بہتر یہ ہے کہ وہ باہر معاشرے میں نہ آئے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں۔ مجبوراً اگر کرنا پڑتا ہے تب یہ کہ حجاب کے ساتھ، مردوں کے ساتھ خلا ملا نہ ہو اور کسی نامحرم کے سامنے بغیر چہرے کے پردے کے نہ آئے۔ اسد ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا سوال ہے آفٹر ڈوئنگ نیکی ود این آنیسٹ نیت کین وی فیل پراؤڈ ود ان اوور سیلفز وداؤٹ ایکسپوزنگ ٹو ادرس؟ فیلنگ پراؤڈ از اے بیڈ ٹرم، لیکن خوشی ہو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اذا ساعت کا سیئتوں کا و سرت کا حسنتوں کا فانتا مومن، اگر تجھے کوئی اچھا کام کر کے خوشی ہو اور برا کام کر کے تجھے رنج اور افسوس ہو یہ میں نے کیوں کر دیا، تو مومن ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اچھا، اپنی نیت کسی کو دکھانا نہ ہو لیکن ویسے ہی کسی کے علم میں آ جائے اور وہ تعریف کرے، اس پر بھی آپ کو خوشی ہو تو آپ مجرم نہیں ہیں، اس لیے کہ اس میں آپ کی نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہاں اندھا بہرا حساب کتاب نہیں ہے۔ رضوان سفیان طالب علم تو کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے علم اور انداز بیان کو اور بڑھائے، بہترین اجر دے، آمین۔ نمبر 1، MBBS کے بعد کس بات نے آپ کو دینی علوم کی طرف کھینچا؟ دینی علوم سیکھنے کا کیا طریقہ اپنایا؟ تفصیل سے بتائیں تاکہ اوروں کے لیے بھی رہبری ہو۔ اصل میں پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ سارا معاملہ MBBS کرنے کے بعد نہیں ہوا۔ مجھ پر اپنے بچپن میں علامہ اقبال کا بہت اثر پڑا ہے۔ میں 5ویں جماعت میں تھا جبکہ میں بانگ درا پڑھ رہا تھا، اگرچہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی تھی لیکن میں گنگناتا تھا اور اسے ترنم سے پڑھتا تھا اور بہرحال کچھ نہ کچھ سمجھ میں بھی آتا تھا۔ اور علامہ اقبال میں جواب شکوہ کا جو شعر ہے وہ گویا کہ میرے تحت الشعور میں وہ چپک کر رہ گیا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو میں نے اردو کلام میٹرک تک سارا پڑھ لیا تھا علامہ کا، اس پر اضافہ ہوا حفیظ جالندری کا شاہنامہ اسلام، اس کا ایک شعر مجھے یاد رہا اور وہ بھی میرے لیے زندگی میں مؤثر ثابت ہوا کہ کیا فردوسی مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ۔ تو میرے یہاں اسلام کے بجائے قرآن آ گیا کہ خدا توفیق دے تو میں کروں قرآن کو زندہ۔ قرآن جو اس اعتبار سے کہ بند ہے جزدانوں کے اندر، صرف ایصال ثواب کی محفلیں کی جا رہی ہیں، پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن تو اصل میں حقیقت کے اعتبار سے ہماری نسبت کم سے کم قرآن کے ساتھ مر چکی ہے۔ تو یہ میرے تحت الشعور کی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ میٹرک میں نے عربی پڑھی ہے 5ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت تک، اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اساتذہ پڑھانا چاہتے تھے اور لڑکے طالب علم پڑھنا چاہتے تھے، واقعی یہ کمرشلائزیشن نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے عربی قواعد جو ہیں وہ ایک حد تک خوب سمجھ لیے تھے۔ اسی زمانے میں مولانا مودودی کی تفسیر سے متعارف ہوا جب جو فسادات ہو رہے تھے اور جو مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے باہر نکلنے پر، چلے جانے پر مجبور کیا جا رہا تھا۔ کچھ عرصے ہم محصور رہے حصار میں جو میری جائے پیدائش ہے۔ اس زمانے میں ہم 2 بھائی، ایک بڑے بھائی ہیں، ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر جو ترجمان القرآن میں تفسیر چھپ رہی تھی مولانا مودودی صاحب کی، اس زمانے میں اس کی سورہ یوسف ہم نے پڑھی، اس نے مجھے پوزیس کیا۔ آگے کا معاملہ میں کہتا ہوں کہ میرا کام نہیں، میں تو پوزیس ہو گیا تھا۔ I don't take any credit for that۔ اور میں کالج میں داخل ہوتے ہی جمعیت طلبہ کا رکن بنا اور میں نے درس قرآن شروع کیا، اور اللہ نے جو کچھ صلاحیت دے رکھی تھی، کچھ منطقی ذہن دے رکھا تھا، وہ بیان کی صلاحیت تھی، تو اس سے وہ درس جو ہے وہ لوگوں کو پسند ہوا، اور یہی چیز ہے جو میرا ذریعہ بنتی چلی گئی۔ درس دینا ہے تو تیاری کرو، تفاسیر سارے دیکھو،
اور پہلے پوری اس کی تیاری کر لو کہ آپ اس کے اندر کوئی گرامیٹیکل غلطی نہ کریں، کہیں قرات کی غلطی نہ کریں. اور یہی چیز میرا ذریعہ بن گیا ہے. درس و تدریس قرآن جو ہے یہی میرے علم قرآن میں اضافے کا موجب ہوا ہے. ویسے اگر 2 منٹ میں اور لے لوں تو میں نے قرآن مجید کا علم اور اس کا فہم جو ہے وہ 4 سورسز سے اخذ کیا ہے. ایک سورس ہے جسے میں ابوین کہتا ہوں، 2 باپ، ابو الکلام ابو الاعلی. یہ تحریکی مزاج کے لوگ تھے. ابو الکلام نے حزب اللہ قائم کی تھی 1913 میں بیعت کی بنیاد پر. ابو الاعلی نے جماعت اسلامی قائم کی 1941 میں. تو ان کی تفسیریں ابو الکلام کی بھی اور مولانا مودودی کی بھی، دیٹ از 1 سورس. سیکنڈ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی، ان کی تفسیروں میں کلام میں ربط کا معاملہ، سورتوں کا آپس میں ربط، سورتوں کے مرکزی عمود، ان پر زیادہ اہمیت ہے. میں نے یہ وہاں سے لیا. تو ان کو میں ہی این کہہ دیتا ہوں، حالانکہ وہ بنتا نہیں ہے صحیح. 2 میرے شیخین ہیں، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی اسیر مالٹا، اور شیخ الاسلام، ایک ہی شیخ الاسلام پاکستان میں ہوئے تو اولین اور آخرین شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان دونوں کا ایک کا ترجمہ ہے اور 5 پارے کے حواشی بھی ہیں، اور باقی سارے قرآن کے حواشی مولانا شبیر احمد عثمانی. یہ میرے 2 شیخین ہیں. اور 2 ڈاکٹرین ہیں، ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین. تو یہ ان 4 سورسز سے میں نے اخذ کیا ہے. میرے منطقی ذہن نے اسے جوڑا ہے، جمع کیا ہے، اور جو اللہ نے قوت بیان دی تھی، میری سائنس کی تعلیم نے اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ، اس کو 5th ڈائمنشن آپ کہہ سکتے ہیں، 6th ڈائمنشن عطا کی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فہم دیا ہے، اور میں اس کو شیئر کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ اپنی بڑی ارلی لائف سے. اس کے علاوہ میری کوئی کسی دارالعلوم میں تعلیم نہیں ہے. یہ سوال ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ کا ہے، عبید الرحمن. کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ صوفیہ کرام اور خانقاہی بزرگان دین کا مقصد حیات ہی خانقاہوں میں بیٹھ کر محض اپنا اور اپنے رفقا کا تزکیہ کرنا ہے. انہیں دین کے دیگر شعبہ جات مثلاً اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ سے کوئی سروکار نہیں. تو پھر آپ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہیں گے، جو بیک وقت خانقاہ بھی دیکھتے تھے، درس حدیث بھی دیتے تھے، اور وطن عزیز کی حرمت کے لیے تحریک ریشمی رومال جیسی مسلح بغاوت کی ابتدا فرما کر اس کی رہبری بھی کی تھی؟ میرا جواب صرف ایک جملے میں پورا ہو جائے گا، ایکسیپشنز پروو دی رول. کیا پورا طبقہ جو ہے ایک بہت بحثیت طبقہ اس معیار پر پورا اترتا ہے؟ ایکسیپشنز تو ہیں. آپ اس سے پہلے اس سے بھی بڑی اونچی مثال دے سکتے ہیں، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسیپشنز ہیں. عام طور پر خانقاہی نظام جو ہے وہ اس راستے کی طرف نہیں آتا. اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم سب یہاں مل بیٹھتے اور ایک اہم عنوان پر نیکی کا قرآنی تصور، اس پر ڈاکٹر صاحب کی ایک بلیغانہ تقریر سن پاتے. سامعین کرام، اس جلسے میں آپ کی شرکت، آپ کی شمولیت ہمارے عزم اور ہمارے حوصلے کو ایک سیمنٹ کی طرح مضبوط کر رہی ہے. آپ کا یہ تعاون ہمیں آئندہ بھی حاصل ہوتا رہے گا، ایسی اللہ کی ذات سے پوری امید ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.